السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، مفتی عرب و عجم امام الغیرت فاضل احمد چشتی مدظ اللہ علیہ، آپ نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس یقین کیجئے واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات باقی نہیں رہ جاتی کہ جو کسی بھی مسلمان کو سمجھائی نہ جا سکے، سمجھ نہ آ سکے، اور وہ اس بات پہ ایمان نہ لے آئے کہ یقیناً مسلمانوں کی ترقی اگر ہے تو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں پناہ ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ ہماری کوئی تعلیم نہیں۔ سب تعلیمیں جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم کے آگے دم توڑ جاتی ہیں، ہیج ہیں، بربادی ہیں، تباہی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، کیا خوبصورت آپ نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ تعلیم فقط قرآن کی ہے۔ مصطفیٰ دا دور بھی تے مصطفیٰ دے صحابہ دا دور بھی یہ عروج دا دور سی، کیونکہ انہاں لوکاں نے مصطفیٰ کریم دی کتاب قرآن تے حضور دے حدیثاں دے بیان تو ایدے اودے نہ کوئی ہور شے حاصل کیتی ہے، توجہ نہیں فرمائی نے، نہ کوئی ہور کچھ سکھے ہونا تے مصطفیٰ دا قرآن سکھیا ہے، مصطفیٰ دا نوری بیان سکھیا ہے۔ اے دور آلہ رہا، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم دے دور مبارک اگر کتاباں حضرت عمر دے دور سائنس دے فلسفیاں دیاں کتاباں دوسریاں لائبریریاں وچوں آپ دے فتوحات وچ نکلیاں تے حضرت عمر بن خطاب نو دسیا گیا، حضور انج دیاں کتاباں نکلیاں نے، کوئی سانو پڑھن پڑھاون دی اجازت نہیں دیندے، عربی وچ ترجمے کر کے لوکاں نوں سکھائیے۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا، اگر ان میں ہدایت ہے تو قرآن کافی، اگر ان میں گمراہی ہے تو اللہ نجات دیتی ہے، پھر کیوں گمراہی نو گل پائیے۔ کتاب ہے میرے کول امام تاش کبرا زادہ دی مفتاح السعادہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 کنا اس تو پیا پیش کرنا کہ حضرت فاروق اعظم یحکا ان عمر بن عاص لما فتح الاسکندریہ وجد فیہا خزانۃ کتب فاستشار فیہا عمر رضی اللہ عنہ فكتب الیہ عمر رضی اللہ عنہ اما الکتب التي ذکرتها ان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففيه غنى عنها وان كان غير ذلك فلا حاجة فيها فتقدم بإعدامها فأخذ عمر بن عاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية وإحراقها في مواقدها ونفذ في مدة 6 أشهر۔ جب عمر بن عاص صحابی رسول نے سکندریہ شہر ملک فتح فرمایا، اس کتب خانہ سی، مشورہ کیتا عمر دے نال، حضرت عمر نو لکھیا کہ پڑھائیے نا، آپ نے فرمایا اگر انہاں جو کچھ ہے اللہ دے کتاب دے ہے بالکل مطابق تو پھر قرآن جو ہے انہوں کی پڑھیے، ہے جو بالکل قرآن دے مطابق پھر دوجے پاسے جان دی لوڑ ہی کوئی، اگر ہے اس تو علاوہ تے سانو لوڑ ہی کوئی، اور اگر قرآن دے خلاف ہے تو پھر سانو لوڑ ہی کوئی نہیں، تے شاباش اگاں ہو تے مکا انہاں، اور سبق تے نبی تو پڑھی کھڑا کرنا۔ وہ سن سجنا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے چل انہاں لوکاں دے پیچھے جنہاں دا دل ساڈی یاد وچ رہندا ہے، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، مت من اس بندے دی گل جدا دل اساں اپنی یاد تو غافل کیتا ہے۔ ایندا مطلب ہے جدا دل غافل ہے نا اون دے پیچھے چلن والا جہنم جاوے گا، تے جدا دل مولا دی یاد وچ لگا ہی نا فاروق اعظم تو انگوں اون دے پیچھے چلن والا جنت ہی جانا ہے۔ اور اے انہاں لوکاں دی گل جڑے روئے زمین دے اوتے ٹردے سراپا قرآن سن، سراپا قرآن، قسم خدا دی تو میں اج محفل کر کے
تو مصطفیٰ نو یاد کرنے ہیں، رب نو یاد کرنے ہیں۔ فرمایا چھیتی کر تے مکا کتاباں۔ عمر بن عاص نو چٹھی لکھی مکا، انہیں ساریاں حضرت عمر بن عاص نے مکا ساڑیاں ساڑ دتیاں، تاں کر کے عمر پاک سرکار دے فتوحات تے حضور سرکار دے حضرت عمر دے دور دے فوجی ایڈے ایڈے طاقت والے تے تگڑے، ایڈیاں شاناں والے، جو حضرت نو چٹ لکھی گئی حضرت جی ایتھے فوجی تھوڑے ہو گئے نے، ذرا ہور فوجی گھلو، کافراں دی فوج چوکھی ہے، ساڈی تھوڑی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 3 بندے گھلے، 3 بندے نال پیغام بھیجا، فرمایا 3 نہیں 3000 پاؤندے لے۔ وجڑا مصطفیٰ دے قرآن دے نال، نبی دی شریعت دے نال ظاہر باطن رنگ کے فوجی بنے گا، وہ مڑ 1000 دے برابر ہے۔ وہ ایک نہیں، وہ لکھاں فرشتے نے۔ کلندر اقبال فرماندا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر